کہ اگر آئے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو ضرور وہ زیادہ صحیح راستے پہ ہوں گے سب امتوں میں سے۔ اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ پاک کے نام کی، قسمیں اپنی بہت پکی کر کے کہ اگر آئے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا تو ضرور بضرور وہ زیادہ صحیح راہ چلیں گے سب امتوں سے، ہر ایک امت سے وہ زیادہ راست باز بنیں گے۔ یہ قسمیں کون کھاتے ہیں؟ کنہوں نے کھائیں؟ مشرکوں نے۔ سورت مکی ہے اور اب سورہ فاطر کا اختتام ہے بحمد اللہ۔ ڈرانے والا آئے یعنی کوئی پیغمبر تشریف لائے۔ مشرک بھی اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، شرک کرتے تھے، لیکن جب قسمیں کھاتے ہیں تو اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ قسم اٹھانی ہی نہیں چاہیے۔ اگر قسم کا معاملہ آ جائے تو تب قسم اٹھانی چاہیے جب کسی صاحب علم کے سامنے بات رکھی جائے، اور اگر وہ کہہ دیں کہ ہاں واقعی آپ قسم کھا سکتے ہیں تب قسم کھائیں۔ ہم نے سورہ بقرہ میں قسموں کی تفصیل پڑھی تھی، وہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو یہ مشرک اللہ کی قسم کھاتے تھے جل جلالہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے سوا یعنی ما سوی اللہ کی اگر کوئی قسم کھائے تو اس نے کیا کیا ہے؟ شرک۔ تو قسم کس بات کی؟ کہ ہمارے پاس اگر کوئی پیغمبر تشریف لاتے تو یہ جو دیگر اقوام ہیں یہود وغیرہ اہل کتاب، جن کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، ان سے بڑی دشمنیاں کی ہیں، ان کی دشمنی مشہور تھی انبیاء کرام سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 43 انبیاء کو شہید کیا، ایک دن میں، اور اسی ایک دن میں 112 یا 170 جو اس دور کے انبیاء کرام کے متبعین تھے، مخلص تابعدار لوگ تھے، ان کو بھی ایک دن میں شہید کیا۔ یہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور قرآن شریف میں بھی ہم نے پڑھا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، یہ انبیاء کے قاتل ہیں، صرف مسلمانوں کے قاتل نہیں، یہ انبیاء کے قاتل ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی نبی کو قتل کرے گا یا کسی نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوگا، وہ دونوں پکے دوزخی ہیں، پکے جہنمی ہیں۔ تو جب یہ سنتے تھے اس طرح کی باتیں تو مفسرین کرام نے فرمایا تب یہ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم ہے۔ پھر ساتھ یہ فرمایا جہد ایمانہم، یعنی اس پہ زور دیتے تھے اپنی قسموں پہ۔ یہ تو بنی اسرائیل ہیں جن کے پاس پیغمبر آئے اور انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے، ہمارے پاس کوئی ایک پیغمبر بھی آ جاتے تو ان ساری امتوں سے زیادہ ہم پیغمبر اپنے پیغمبر علیہ السلام کے تابعدار ہوتے اور اہدا یعنی زیادہ راہ پاتے، سب سے بڑھ کے راہ پاتے۔ فلما جاءہم نذیر، پھر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والے تشریف لے آئے، تو یہاں کون ہے نذیر؟ رسول مکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے یہ بات
شروع میں دوسرے دور کے آغاز میں بھی سورہ بقرہ کے مضامین میں تفصیل سے پڑھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت شریفہ کا مقام ہے وہ مکہ ہے، اور مکہ شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہود نے امینڈمنٹ کر کے پھر اپنے اس میں کتاب میں اسحاق علیہ السلام کو بڑا لکھا ہوا ہے، وہ ابھی بھی یہی بات کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک نے تصحیح کی ہے اور نبی علیہ السلام نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں۔ اور قرآن شریف نے بتایا ہے کہ جس وقت اللہ پاک کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلائی تھی تو چھری تو نہیں چلی نا، اللہ پاک نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، پھر وہیں فرمایا وبشرناہ باسحاق، تو وہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پھر بشارت۔ اور جو محققین مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں پھر ان دو بیٹوں کے بعد بھی اللہ پاک نے 6 بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کو 4 بیویوں میں سے عطا فرمائے تھے، جن میں سے پہلے 2 بیٹے پیغمبر ہوئے ہیں۔ تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے بھی پیغمبر ہوئے ہیں، ان کا نام ہے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، یہ عبرانی یا سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کا مطلب ہے عبداللہ، کیونکہ کثرت عبادت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزاج میں، تو اس بنا پہ آپ کو اسرائیل کہا گیا۔ اسرا کا مطلب ہے بندہ، ایل کا مطلب ہے اللہ، یہ یا عبرانی زبان ہے یا سریانی زبان ہے، وہ دونوں زبانیں ہی ختم ہو گئی۔ سابقہ کتابیں مفسرین اکرام نے فرمایا 2 زبانوں میں نازل ہوئی تھی، عبرانی میں اور سریانی میں، اور یہ دونوں زبانیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے دنیا سے ہی مٹا دی، تو وہ کتابیں کہاں سے آئیں گی اصل حالت میں۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، یعنی بنین اسرائیل ہے نا، اسرائیل علیہ السلام کے بیٹے یا کہیں اولاد۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ پاک نے کم و بیش 14,000 سے زائد جلیل القدر پیغمبر مبعوث فرمائے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں، تا کہ امام الانبیاء سید الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اب یہاں نذیر وہ ہے، پہلے کوئی نہیں آئے۔ ہم نے اس صورت میں بھی پڑھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پہلے کوئی پیغمبر تشریف نہیں لائے۔ تو یہ جب سنتے تھے کہ یہودیوں نے یہ کیا، نصارہ نے یہ کیا، تو ظاہر ہے 2 سفر تجارتی تو ان کے ہوتے تھے نا، رحلت الشتاء والصیف، ایک گرمی کا ایک سردی کا، ایک ملک شام کا ایک یمن کا، یہ 2 سفر ان کے تجارتی ہوتے تھے، اور جو مکہ شریف ہے یہ تجارت کا سینٹرل پوائنٹ تھا، یعنی اس جگہ کو اللہ پاک نے ایسا آباد کیا۔ تو سنتے تھے تو پھر یہ بات کرتے تھے۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ما زادہم الا نفورا، تو آپ کی تشریف آوری سے کیا ہوا کہ ان کے فرار میں
بدکنے میں صرف اضافہ ہوا ہے، تابعداری کی بات تو دور دور تک نہیں ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سارے پیغمبروں کی تکلیفیں اکٹھی کر لی جائیں، اور میرے مکی دور کی، جس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں یہ تقریباً 13 سال کا عرصہ ہے، یہ تکلیفیں ان سب سے زیادہ ہو جائیں۔ انہوں نے جتنا ستایا تو سب کا ریکارڈ توڑ دی۔ استکباراً فی الارض و مکر السیئ، دو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے زمین میں، استکباراً کہ ہم کوئی بڑی شے ہیں، یعنی تکبر، زمین میں تکبر کی بنا پہ انہوں نے ایسا کیا۔ اور پھر برے مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو عربی زبان میں، کوئی گہری منصوبہ بندی، بہت ڈیپ پلاننگ جو ہے اسے مکر کہتے ہیں۔ اور مکر السیئ، بڑے منصوبہ ساز تھے۔ ہم نے قرآن شریف میں پڑھا ہے کہ اگر یہ جو منصوبے بناتے ہیں وہ چل جاتے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں۔ ایسے مضبوط گھناؤنے منصوبے۔ اور تکبر کے بارے میں کیا آتا ہے؟ یہ باطنی اعتبار سے سب سے بڑی بیماری ہے۔ کوئی باطنی بیماری اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی بیماری کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اور ہمارے اکابرین جتنے بھی گزرے ہیں وہ جب اصلاح کے سبق دیتے تھے اور اب بھی جو دیتے ہیں تو سب سے پہلی گرفت کس پہ کرتے ہیں؟ تکبر۔ اور تکبر کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو کسی بھی دوسرے سے بہتر سمجھنا۔ اور یہ کام سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ ابلیس نے، جس کا نام عزازیل تھا۔ تو تکبر کی وجہ سے انکار کیا اس نے، یعنی جو اس کا کفر ہے، کفر کا سبب تکبر ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کام کس نے کیا ہے؟ یہ ابلیس، یعنی جو عزازیل سے ابلیس بنا ہے نا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عبرانی میں عزازیل ہے، عربی میں حرس ہے یا حارس ہے، اور پھر یہ اس سے کیا بنا؟ ابلیس بنا۔ ابلیس کا کیا مطلب ہے؟ جسے مایوس کر دیا۔ تو اس کی کیا وجہ بنی؟ تکبر۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اب جو بھی تکبر کرے گا وہ کس سے جڑ جائے گا؟ ابلیس سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بھی قتل کرے گا